अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th हमने लास्ट टाइम जो है वो आपकी नज़म माल गोदाम रोड जो है वो पढ़ी थी, और आज जो है हमने आपका सबक नंबर 10 जो कि इस्तांबुल है वो पढ़ना है। और आज डेट है क्लास 10th 15 जून। आप जो है वो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 94 निकालें ताकि जो है हम आपके सबक का बाकायदा आगाज़ करें। यहाँ पे आपको जो है मुसन्निफ़ का तारुफ दिख रहा होगा। आज के जो हमारा सबक है इस्तांबुल, उसके मुसन्निफ़ हैं हकीम मोहम्मद सईद। हकीम मोहम्मद सईद जो हैं वो कि नामवर तबीब हैं, अदीब हैं, सियासी शख्सियत भी रह चुके हैं। आप दिल्ली में हकीम अब्दुल मजीद के घर पैदा हुए। आपने 5 वर्ष की उम्र में जो है वो नाज़रा कुरान पढ़ लिया और 7 वर्ष की उम्र में वालदा की हमरा जो है हज की सादत हासिल की, और 9 वर्ष की उम्र में आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया था। बचपन ही से आपको जो है वो मुतालिया का शौक़ था। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी। 1939 में तिबिया कॉलेज दिल्ली से तिब की तालीम जो है वो मुकम्मल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ आपने हमदर्द दवा खाने में अपने बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद के साथ शमूलियत से किया। इसके साथ साथ आपने पाकिस्तान में हमदर्द लेबॉरेटरीज़ के बानी और मुंतज़िम होने के साथ साथ पाकिस्तान तिब्बी एसोसिएशन और पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाइटी के सदर भी रहे। 1993 से लेकर 1994 में वो सदर पाकिस्तान के तिब्बी मशीर और गवर्नर सिंह के ओहदों पर भी फाइज रहे। हकीम मोहम्मद सईद 17 अक्टूबर 1998 को कराची में शहीद कर दिए गए। अहमद नदीम कासमी ने उनके बारे में लिखा है कि ये सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरी तरह से पाकिस्तान की शनाख्त का कत्ल है। हकीम मोहम्मद सईद की तहरीरों में खासा तनों है। दीनी, इखलाकी, तिब्बी और सेहत आमा से मुतल्लिक उन्होंने बाकसरत मज़ामीन लिखे। बच्चों और नौजवानों के लिए भी इनकी बड़ी दिलचस्प तहरीरें मिलती हैं। इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बार बार जाने और घूमने फिरने का मौका मिला। चनाचे इस अपनी सियाहत का हाल उन्होंने मुख्तलिफ सफ़रनामों में कलमबंद किया। इनकी चंद तसानीफ़ में हैं इखलाकियात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान रोशनी है, ज़ियाबतीज़ नामा, साइंस और माशरा, कल्ब और सेहत, तालीम और सेहत, अर्ज़ कुरान हकीम, यूरोप नामा, जर्मन नामा, कोरिया कहानी, सफ़र दमश्क, एक मुसाफिर, 4 मुल्क, जापान कहानी, दास्तान अमेरिका, दास्तान हज, दास्तान लंदन, दौरान रूस, सैयद सियाह उर्दन में, सैयद सियाह तेहरान में और सैयद सियाह तुर्की में। ये जो है इनके कुछ सफ़रनामे हैं और तसनीफ़ हैं। ठीक हो गया। अब जो है हम अपने सबक पे चलते हैं। आज का हमारा जो सबक है उसका उन्वान जो है वो है इस्तांबुल। स्टूडेंट्स, हकीम मोहम्मद सईद देहलवी जो है हमें तरक्की के सफ़रनामे की कहानी सुनाते हैं। वो हमें तरक्की की बैनुल-अक़वामी और इस्लामी नुक्ते नज़र से अहमियत बताते हैं। इस्तांबुल में हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार पुर अनवार भी है। इस्तांबुल को जो है वो मसाजिद का शहर कहा जाता है। इसका कदीम नाम कुस्तुनतुनिया था जो कि इसका पुराना नाम था, और अब जो इसका नाम वो है इस्तांबुल। सुलेमानिया मस्जिद अपने 5 गुंबदों की वजह से और मस्जिद सुल्तान अहमद अपने 6 मीनारों की वजह से दुनिया में शोहरत की हामिल मसाजिद ठहरती हैं। अब इस पूरे सफ़रनामे में हमें हकीम मोहम्मद सईद जो हैं वो अपने सफ़र की रवादात सुनाते हैं। तो जो है हम सबक का आगाज़ करते हैं। आपको यहाँ पे जो लाइंस स्टूडेंट्स मार्क हुई भी नज़र आ रही हैं, इन लाइंस को आपने मार्क कर लेना है। उसके साथ साथ आपको 10th क्लास में बताती चलूँ कि ये आपका बहुत ही अहम तरीन सबक है। मोस्टली जो है इसका खुलासा बार बार रिपीट होता रहता है। हर इम्तहान में, हर साल में किसी न किसी एक ग्रुप में लाजमी इस सबक का खुलासा जो है वो एग्जामिनर देता है। ठीक हो गया। तो आपने यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपका ये सबक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक हो गया।
استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 میں یعنی 672 میں ہوا تھا، لیکن وہ 7 سال تک محاصرے کے بعد یعنی کہ گھیراؤ کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ اس محاصرے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر یعنی کہ بہت شان والے صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ اسی مہم کے دوران میں مہم معرکہ کا کہا جاتا ہے، ان کا انتقال ہوا اور وہ استنبول ہی میں دفن ہوئے۔ استنبول قسطنطنیہ کی فتح مراد ثانی مطلب کہ پہلا۔ اب یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوگا بک کے لاسٹ پر، یہاں آپ کو جو بریکٹس میں 1 2 3 دکھتے ہیں وہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہوا ہے کہ کتاب کے لاسٹ پہ اس کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہوتی ہے۔ تو مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی کے لیے جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے مقرر ہو چکی تھی، یعنی کہ اس کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 1456 میں شہر استنبول پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا۔ 29 مئی 1453 کو استنبول پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سلطان فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں کے لوگ دور نکل گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب فاتح کی جمع ہے یہاں پہنچیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر ان کو واپس دھکیل دے گا یعنی کہ پیچھے کر دے گا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کے کلیسا گرجا گھر کو کہا جاتا ہے جس کے آپ چرچ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، کہ اندر داخل ہوا اور اس نے وہی نماز ادا کی۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا۔ دیواروں اور چھتوں کی پچی کاری جو ہے وہ نقش و نگار بنانا، پچی کاری پر سرمئی کلی کروا دی، کلی یعنی کہ وائٹ واش، ٹھیک ہو۔ جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں مہندم یعنی کہ گرا دیا کر کے نئی دیواریں بنوا دی گئیں۔ سلطان محمد نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا۔ سلیم ثانی یعنی کہ دوسرا نے شمال کی جانب دوسرا مینار بنوایا اور مراد یہ سارے بادشاہوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ مراد ثالث یعنی کہ تیسرا نے باقی 2 مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کروایا۔ اس نے صدر دروازے یعنی کہ بڑے دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت کی 2 بڑی نالیاں بنوائیں اور 2 بڑے چبوترے تعمیر کروائے جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہی میں ماں کرتے جائے گا اسٹوڈنٹ، بار آپ کو جو ہے وہ میں بتا رہی ہوں۔ سنگ جراحت کے یہاں پہ معنی ہے سفید رنگ کا پتھر۔ آیا صوفیہ کے برابر ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ سلطان مراد رابع یعنی کہ چوتھا، ٹھیک ہے، نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاط مصطفی چلبی سے بڑے سنہرے حروف میں آیات قرآنی لکھوائیں۔ محمود اول نے 1754 میں وسیع چھت کا سلطانی راستہ، ایک خوبصورت فوارہ، ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام یعنی کہ کھانے کی جگہ بنوایا۔ نیز مسجد میں ایک بیش قیمت کتب خانہ بھی قائم کیا، لائبریری۔ سلطان عبد المجید کے عہد میں مسجد کے جن حصوں کی مہندم یعنی کہ گرائے جانے کا خطرہ تھا پیدا ہو گیا تھا ان کی مرمت کروائی گئی۔ مشہور خطاط مصطفی عزت افندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوح کی جمع سے مراد تختی بھی اسی عہد میں نصب کی گئی یعنی کہ لگائی گئی۔ استنبول قسطنطنیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عثمانی عہد کا طرز تعمیر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہے یعنی کہ ظاہر ہے۔ یوں تو پورے شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے۔ 2-3 سال پہلے میں ترکی حکومت کی دعوت پر آیا تھا۔ کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام استنبول میں 3ری طب اسلامی کانفرنس ہوئی۔ ترکی کے میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈوگا باچی اور ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ ہیں۔ استنبول کانفرنس کا انہوں نے شاندار انتظام کیا تھا۔ ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت
اوزال ہمارے میزبان تھے. میں بار بار آپ کو جو ہے وہ بول رہی ہوں کہ ان لائنس کو فار MCQ جو ہے وہ مارک کرتے جائیے گا. ہم سب مندوبین نمائندے ٹھیک ہے اور مندوب کی جمع ہے کے ساتھ سلیمانیہ میں نماز جمعہ ادا کرنے آئے تھے. تمام مندوبین کے لیے اول صف یعنی کہ پہلی قطار میں انتظام تھا. ہزارہ نمازی تھے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. خطبہ جمعہ آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں تھا. جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ مندوبین کے لیے راستہ دے دیں. ذرا سا یہ اعلان ہوتے ہی ممبر سے دروازے تک 4 فٹ کا راستہ بن گیا. نمازی دوریا یعنی کہ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہو گئے. ایک انسان اپنی جگہ سے نہ ہلا اور ہم سب مندوبین نہایت اطمینان سے باہر آ گئے. یہ تنظیم کی بات ہے. ترک اب دنیا کی ایک نہایت شائستہ اچھے اخلاق والے یعنی کہ عمدہ اور منظم یعنی کہ نظم و ضبط والے قوم بن چکے ہیں. ان کا یہ ڈسپلن ان کو دنیا کی بڑی قوم بنا رہا ہے. اس کے بعد ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما یعنی کہ اشارہ پر فن تعمیر کے مشہور ماہر معمار جناب محترم سنان کے ہاتھوں ہوئی. اس کا سنگ بنیاد 1550 میں رکھا گیا اور 1557 میں اس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی. یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے نمایاں ہے. اس مسجد کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے. اس گنبد کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد ہیں جو بالکل اس طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تاروں کے درمیان چاند. اس مسجد کی کھڑکیوں پر بے انتہا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر اور ان کی نفاست پسندی کا حسین مرکہ ہے. نفاست پسندی اچھی چیز کو پسند کرنا اور حسین مرکہ نمونہ. یہاں تک اسٹوڈنٹ جو ہے آپ لوگ مارک کر لیں. آج ہم نے جو ہے یہاں تک استنبول کے بارے میں پڑھا کہ حکیم محمد سعید جو ہیں وہ جب استنبول گئے ایک طب کانفرنس میں جو ہے شرکت کے لیے تو وہاں پر انہوں نے جو ہے مسجد کا دورہ کیا آیا صوفیہ جہاں پر نماز پڑھی تھی. سب سے پہلے فتح کرنے کے بعد عثمان نے انہوں نے وہاں اس کے ساتھ ہمیں بتایا کہ وہاں پر اس مسجد میں کس طرح کی نقش و نگاری کی گئی ہے. ٹھیک ہے. فردر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے اسی پیج نمبر 96 سے ہی اپنی پڑھائی کا آغاز کریں گے. ابھی آپ نے جو ہے تعارف و اس میں موجود آئے جو امپورٹنٹ لائنز ہیں اور جو الفاظ معنی ہیں ان کو اچھے سے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.